بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 2 رمضان المبارک ہے اور دوسرے پارے کا مختصر خلاصہ ہمارے چینل سے آج نشر ہو رہا ہے۔ دوسرے پارے کا جو پہلا مضمون اور ابتدائی مضمون ہے وہ ہے تحویل قبلہ۔ تحویل قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں مسلمان بیت المقدس مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور قبلہ تبدیل ہو کر بیت اللہ کی طرف ہو گیا۔ مسلمانوں کو حکم ہوا کہ اب وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ یہ جہاں پر اللہ کا حکم ہے، قبلے کی تبدیلی ہے، وہاں پر عالمین کی امامت کی تبدیلی کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل سے اب امامت چھن گئی، یہود سے چھن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے امامت عالمین حوالے کی ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کے بعد جو دوسرا مضمون ہے اس سپارے کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس لیے مبعوث کیا کہ وہ یتلو علیکم آیاتہ، کہ وہ یتلو علیکم آیاتنا، کہ وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم، اور مومنین کی تزکیہ نفس کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا مضمون ہے وہ ہے نماز اور صبر کے ذریعے مدد چاہنے کی، اور مومنین پر، صبر کرنے والوں پر، ہدایت یافتہ لوگوں پر جب کوئی مصیبت، کوئی مالی جانی نقصان آتا ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد صفا اور مروہ کو اللہ رب العالمین نے شعائر اللہ قرار دیا ہے اور شعائر اللہ کی تعظیم سکھائی ہے۔ صفا اور مروہ کے مابین حج اور عمرے کی حالت میں سعی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کا بیان ہے جو حق کو چھپاتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، ان پر سخت قسم کی لعنت کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، کہ جو اللہ کی نازل کردہ حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں اور بیان نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سپارے میں، دوسرے پارے میں، کچھ احکام کا بیان ہے۔ احکام میں روزے کا حکم ہے، روزے کا مقصد بھی بیان کیا گیا ہے۔ روزے کے ساتھ ساتھ قتال، جہاد کا حکم ہے، اور اپنے دین سے پھر جانے والے مرتدین کا حکم ہے۔ مرتدین کا حکم یہ بیان کیا ہے کہ جو لوگ مرتد ہو جاتے ہیں ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اس کے بعد وصیت کا، قصاص کا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو قاتل کو بھی مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ قتل و غارت گری سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وصیت کا حکم ہے، نکاح کا حکم ہے۔ نکاح کے حوالے سے ایک اہم بات یہ ہے اس پارے میں کہ نکاح کے لیے سب سے پہلی شرط وہ اسلام قرار دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہیں لاتی، اگرچہ وہ تمہیں اچھی ہی کیوں نہ لگتی ہوں، لیکن مومن عورت مشرکہ عورت کے لحاظ سے اس کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد حیض اور اسی طرح عورتوں کے متعلق مسائل کا بیان ہے۔ طلاق کے مسئلے کا بیان ہے کہ پہلی 2 طلاقیں اگر کوئی اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دیتا ہے تو 2 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں اور عدت کے اندر اندر رجوع ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے بغیر رجوع کے تو 3 طلاقیں ہونے کے بعد یہ عورت اس مرد پر حرام ہو جاتی ہے، اور یہ حرمت اس پر اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر کے اس سے طلاق یافتہ نہ ہو جائے، اس وقت تک یہ عورت دوبارہ اس مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا بیان ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے طالوت اور جالوت کا ذکر کیا ہے کہ طالوت اور جالوت 2 حق اور باطل کے لیے لڑنے والے لوگ تھے۔ وہ لڑے آپس میں، حق کی طرف نمائندگی کرنے والا جو تھا اس کے پاس بڑی قلیل تعداد تھی لوگوں کی، اور اس کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، جبکہ باطل کی نمائندگی کرنے والے کے پاس بہت بڑی طاقت تھی۔ لیکن اللہ نے اپنا وہ جو یونیورسل اللہ کا قانون ہے وہ اللہ نے جاری فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ جب اللہ کا حکم ہو تو چھوٹے چھوٹے گروہ بڑے بڑے لشکروں کو شکست دیا کرتے ہیں۔ اس قانون کو اللہ نے بیان فرمایا،
اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پارے کے آخر میں پھر رسالت، عقیدہ رسالت کی طرف اشارہ کیا، جس کا مزید تفصیلی بیان اگلے یعنی تیسرے پارے میں آئے گا۔